السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہم عائلی زندگی کی اہمیت، یہ کلاس 10 کا لیسن ہے، یعنی فیملی لائف، خاندان کی اہمیت، اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ اس لیسن میں 4 سوال پوچھے ہیں اس نے کہ عائلی زندگی سے کیا مراد ہے، خاندانی نظام کی اہمیت پر نوٹ لکھیں، زوجین کے ایک دوسرے پر کیا حقوق ہیں، اولاد کے حقوق و فرائض کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں۔ ہم ان 4 سوالوں کے بارے میں مختصر سا بیان کریں گے، لیکن جامع انشاءاللہ آپ اس کو غور سے سنیے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ خاندان ہے کیا چیز؟ عائلی زندگی لفظ ہے عائل۔ عائل عربی میں خاندان کو کہتے ہیں، اور عائلی زندگی سے مراد گھریلو زندگی، خاندانی زندگی، جس کے لیے انگریزی میں فیملی لائف کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اردو میں اس کا موضوع لفظ جو ہے خاندان، کنبہ یا گھرانہ۔ عائلی زندگی سے مراد، خاندانی زندگی سے مراد وہ زندگی ہے جس میں ایک انسان چند افراد یعنی بیوی بچوں کے ساتھ معاشی اور معاشرتی اور مذہبی ذمہ داریوں کو قبول کر کے ان کو نبھاتا ہے۔ عائلی زندگی کا آغاز حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، حضرت سیدہ حوا علیہ السلام سے ہوا۔ اگر اس کو ہم تاریخی حوالوں سے دیکھیں تو حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے دار القرار یعنی زمین پر بھیجا گیا، اور حضرت اما حوا علیہ السلام کو بھی زمین پر بھیجا گیا۔ ان سے زندگی کا آغاز ہوا، اور وہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی منشا بھی یہی ہے کہ قیامت تک یہ نوع انسانی کی نسل جو ہے یوں ہی پروان چڑھتی رہے اور یہ سلسلہ جاری رہے، اور اس کی بقا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا سورہ الاعراف کی آیت نمبر 189 میں، هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا۔ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ اس طرح نکاح ایک جوڑے کے درمیان عائلی زندگی کی جائز بنیاد فراہم کرتا ہے۔ قرآن نے رشتہ ازدواج کو احسان کا نام دیا، جس کا معنی ہے کہ قلعہ بند ہو جانا یعنی محفوظ ہو جانا۔ مرد عورت جو بنیاد ہیں اس خاندان کی، دونوں سے اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو جاری فرمایا، اور شادی اور نکاح کے بعد دونوں بیرونی ہر طرح کے حملوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اس طرح سے خاندان کا آغاز ہوتا ہے، پھر ان کے بچے ہوتے ہیں، پھر وہ بچوں کی تربیت کرتے ہیں، اور ان کی تربیت کے ساتھ ساتھ اس زندگی کو پایۂ تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ میاں بیوی ایک دوسرے کو محافظ ہوتے ہیں۔ شوہر کما کر لاتا ہے، بیوی گھر کے معاملات کو چلاتی ہے۔ دونوں کے باہمی اعتماد، محبت اور خلوص کے ساتھ آنے والی نسل کی تربیت ہوتی ہے اور ان کی سیرت کی تعمیر ہوتی ہے۔ فیملی لائف کی بڑی اہمیت ہے، اور جہاں فیملی لائف ہے وہاں بڑے تحفظات ہیں، اور جہاں پر انفرادی زندگی ہے، یا کبھی کبھار ایسے بھی ہوتا ہے کہ آج کل ایک عجیب و غریب سا سلسلہ جاری ہے کہ خاندان کو اہمیت نہیں دی جاتی، لوگ رشتے باہر کرتے ہیں، غیروں میں کرتے ہیں، یعنی کہ جو خاندان سے باہر کے لوگ ہیں وہ منع نہیں ہیں، لیکن جو تحفظ اور اعتماد خاندان میں پایا جاتا ہے وہ باہر نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہر آنے والا رشتہ اور ادھر سے جانے والا رشتہ دونوں لڑکے کی طرف سے اور لڑکی کی طرف سے اگر رشتہ داریاں نہیں ہیں تو پھر کبھی کبھی حالات مشکل ہو جائے تو مسائل بھی بڑے پیدا ہو جاتے ہیں، جن کو کور کرنا دونوں کے لیے مشکل بھی ہوتا ہے، اور اگر خاندان میں ہو تو خاندان والے ایسے معاملات میں، مشکلات میں ان کی مدد کرتے ہیں۔ کوئی قریب کا رشتہ ہو یا دور کا رشتہ ہو، پہلی بات تو یہ ہو جاتی ہے کہ ایک دوسرے کو جانتے ہوتے ہیں،
اس جاننے کی وجہ سے ایک دوسرے کی کمی بیشی کو دور کرنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے، جبکہ غیروں میں ایک دوسرے کو سمجھتے سمجھتے ایک عمر بیت جاتی ہے، اور جب سمجھ آتی ہے اور تب سب کچھ جا چکا ہوتا ہے۔ اس لیے خاندان کو اہمیت دی گئی ہے، خاندانوں میں رشتے کرنے چاہیے، سب سے زیادہ فضیلت اسی میں ہے۔ اگر خاندانوں میں رشتے نہ ہوں تو پھر قریبی جاننے والوں میں کرنے چاہیے، اگر جاننے والوں میں نہ ہو تو پھر انسان کو باہر جانا چاہیے، یعنی شرعاً ممنوع نہیں ہے، لیکن بہترین یہی رہ جاتا ہے کہ خاندانوں میں شادی کی جائے، اچھے خاندان کو چنا جائے، اور خاندان میں بھی سب سے پہلی اچھائی یہ دیکھنی چاہیے کہ ان کے مذہبی رجحانات کیا ہیں، ذہنی طور پہ ان کے کیا خیالات ہیں، معاشرتی احوال کیا ہیں۔ اگر انسان ان تمام چیزوں سے بڑھ کر مذہبی حوالوں سے اور ذہنی اور ذاتی رجحانات کو مد نظر رکھتے ہوئے رشتہ داریاں کرتا ہے تو اس میں برکت ہوتی ہے۔ یہ خاندان کی اہمیت ہے، اور عائلی زندگی سے مراد یہی ہے کہ خاندان کیسا ہونا چاہیے اور کیسے خاندان میں رہنا چاہیے، اور خاندان کام کیا کرتا ہے، خاندان کے فائدے کیا ہیں اور اس کے نقصانات کیا ہیں۔ نقصانات ہیں لیکن بہت کم، فائدے بہت زیادہ ہیں، جبکہ جب انسان غیر رشتہ داروں میں جاتا ہے تو اس میں چونکہ معرفت نہیں ہوتی، ایک دوسرے کو صحیح طریقے سے ذاتی طور پر انفرادی طور پہ انسان جانتا نہیں ہوتا، تو اس لیے اس میں کمی، کوتاہیاں، غلطیاں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، اور کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے سامنے دونوں ایک دوسرے کو چھپاتے چھپاتے زندگی بتا دیتے ہیں، اعتماد بحال ہی نہیں ہو پاتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر فضل و کرم فرمائے۔ یہ ہے پہلا سوال۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ خاندانی نظام کی اہمیت پر نوٹ لکھیے۔ خاندان کی اہمیت کیا ہے؟ معاشرے کے دو بنیادی اہم ترین ستون وہ دو فرد ہیں، وہ ہیں زوجین یعنی شوہر اور بیوی۔ ان دونوں سے خاندان کا آغاز ہوتا ہے، اور انہی سے خاندان بنتا ہے، اور معاشرہ جو ہے اسی خاندان سے بنتا ہے۔ خاندان معاشرے کی اکائی ہے۔ جتنا اچھا خاندان ہوگا معاشرہ اتنا ہی بہترین ہوگا۔ والدین بچوں کی جتنی اچھی تربیت کریں گے معاشرہ اتنا ہی زیادہ خوبصورت ہوگا۔ بچوں کی تربیت کے اوپر خصوصی توجہ کی ضرورت ہے۔ خاندان جو سب سے زیادہ اہم ترین کام کرتا ہے کہ وہ بچوں کی تربیت کرتا ہے، اس کو ماحول فراہم کرتا ہے۔ جب بچے کو اپنے ددیال کی طرف سے، اپنے ننیال کی طرف سے جو تربیت ملتی ہے، جو ماحول ملتا ہے، اس ماحول کی بنیاد پر وہ اپنے مستقبل کی طرف بڑھتا ہے، اور جتنا اچھا ماحول اس کو ملا ہے اس کا مستقبل ہی اتنا زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ اس لیے خاندان معاشرے کی ابتدائی اکائی بھی ہے اور معاشرے کا آغاز بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد جب تبلیغ کا آغاز کیا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تبلیغ کا آغاز اپنے خاندان سے کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کو جمع کیا سب سے پہلے، اور اپنے خاندان میں تبلیغ کا آغاز فرمایا۔ یہ اہمیت ہے معاشرے میں کہ ہمارا معاشرہ خصوصاً اسلامی معاشرے میں خاندان کی اہمیت بہت اہمیت رکھتی ہے معاشرے میں۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ یہ قرآن پاک کی تعلیم و تربیت، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کی تربیت خاندان سے ہوتی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں اس بات کو، ہر بچہ جانتا ہے کہ والدہ اور والد نے اس طریقے سے آپ کی تربیت کی ہوتی ہے
کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کس طریقے سے ہم پلے بڑے، ہمیں کب ہماری والدہ نے کلمہ پڑھنا سکھایا، کب کس طرح سے انہوں نے بتایا کہ کون آپ کے چچا ہیں، کون آپ کے تایا ہیں، کون آپ کے ماموں ہیں، کس کو سلام کرنا ہے، کس کو سلام نہیں کرنا، کس طریقے سے دوسروں کے ادب و احترام کرنا ہے، یہ ساری والدین سکھاتے ہیں۔ اور جتنے والدین مہذب اور تعلیم یافتہ ہوں گے اسی طرح ہی اولاد آگے بہترین کردار کی مالک بنے گی۔ خاندان کی اہمیت پر نوٹ اس لیے ضروری ہے کہ والدین خصوصی طور پر اپنے اخلاق کو بہترین سے بہترین کریں۔ بچوں کے سامنے لوز ٹاک نہیں ہونی چاہیے، غلط بیانی نہیں ہونی چاہیے، کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے کہ جس کو دیکھ کر بچہ محسوس کرے یا اس کے کردار میں وہ بات شامل ہو جائے، بچوں کے سامنے بیٹھے ہو۔ جیسا کہ ہمارے ہاں آج کل ایک بہت عام سی بات ہے، موبائل کا زمانہ ہے، لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے جھوٹ بول دیتے ہیں کہ میں فلاں جگہ مصروف ہوں، یہ ہوں، تو اس چیز کو بچے بھی سن رہے ہوتے ہیں، اس کو سن کر ان کو یہ غلط بیانی ہی نہیں لگتی۔ جو عمل کر رہے ہیں بچہ آپ کو دیکھ کے سیکھ رہا ہے، وہ آپ کے سامنے ایک کیمرے کی طرح ہے۔ جیسے جیسے آپ صبح شام کرتے ہیں، جس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اگر آپ بچوں کے سامنے رف زبان استعمال کریں گے، گالی گلوچ کریں گے تو لا محالہ بچے بھی غلط زبان استعمال کریں گے۔ وہ ایک محاورہ ہے کہ کسی خاندان کو دیکھنا ہو تو اس کے کسی بچے کو غصہ دلا کے دیکھ لو، تو غصے میں جو کچھ وہ بولے گا وہ اپنے خاندان کی بات کرے گا، اپنے ماں باپ کی بات کرے گا، جس طرح وہ بیہیو کرتے ہیں بچہ بھی ویسا ہی کرے گا۔ اس لیے بچوں کے سامنے والدین کو ایک نمونے کی شکل میں ہونا چاہیے، ایک کردار کی شکل میں ہونا چاہیے، خوبصورت کردار دینا چاہیے، خوبصورت بات کرنی چاہیے، اچھی بات کرنی چاہیے، مناسب بات کرنی چاہیے، کسی کی غیبت نہیں کرنی چاہیے، کسی کی برائی نہیں کرنی چاہیے۔ جو کچھ آپ بچوں کو سکھا دیں گے معاشرے میں کل بچے وہی کریں گے، اچھا سیکھ کر جائیں گے تو تمام والدین کی، ددیال کی اور ننیال کی تعریفیں ہوں گی، اور اگر غلط بات ہوگی تو معاشرے میں آپ جانتے ہیں کہ سننے والا کہتا ہے کہ اس کی تربیت اچھی نہیں ہوئی، اگرچہ غلطی اس کی ذاتی ہی سے، لیکن کہتے ہیں کہ والدین نے اچھی تربیت نہیں کی۔ عزیز طلباء، اپنے اخلاق کو اچھا رکھیے، اپنے کردار کو اچھا رکھیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تمہاری وجہ سے تمہارے والدین کو باہر کا کوئی آدمی بات کر دے کہ انہوں نے تربیت اچھی نہیں کی، بلکہ تمہارے اچھے کردار کی بدولت تمہاری بھی تعریف ہوگی، تمہارے والدین کی تعریف ہوگی۔ اور اچھا کردار بنانے میں سب سے اہم ترین کردار خاندان کا ہوتا ہے، اس لیے معاشرے میں خاندان کی بہت اہمیت ہے۔ تیسرا سوال ہے اس کا کہ زوجین کے ایک دوسرے پر کیا حقوق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے مرد اور عورت، میاں اور بیوی کے رشتے کو محبت اور رحمت کا تعلق قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے ہی جانوں سے تمہارے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ ایک دوسرے کے حقوق و فرائض ہیں کہ شوہر کا کام ہے محنت کرنا، گھر کے تمام اخراجات کو پورا کرنا، بیوی کے اخراجات کو پورا کرنا، اس کے لیے لباس کا اہتمام کرنا، رہائش کا انتظام کرنا، اور جو ضرورتیں ممکن ہو سکتی ہیں ان کا اہتمام کرنا شوہر کا فرض ہے۔ اور شوہر کی عدم موجودگی میں، یعنی جب وہ گھر میں نہ ہو تو بیوی گھر کی محافظ ہوتی ہے، اس کی حفاظت کرتی ہے، اس کے تمام جان و مال کی حفاظت کرتی ہے، اس کی آل اولاد کی حفاظت کرتی ہے، اس کی تربیت کرتی ہے۔ یہ حقوق ہیں ایک دوسرے کے اوپر، اور دونوں مل کر ایک خاندان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرتے ہیں، ایک معاشرے کو بہترین اور مثالی معاشرہ بناتے ہیں۔ میاں بیوی کے علاوہ اولاد کی تربیت، اولاد کا بہترین مستقبل،
اس کی تعلیم و تربیت تمام انہی کے حقوق و فرائض میں ہیں۔ جہاں اسلام نے شوہر کو حقوق عطا فرمائے ہیں وہاں فرائض بھی عطا فرمائے ہیں، اسی طرح جہاں بیوی کو حقوق حاصل ہیں وہاں فرائض بھی حاصل ہیں، تو دونوں ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس طریقے سے خاندان کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ انسانی تمدن کی ابتدا بھی خاندانی نظام سے ہوتی ہے، ان دونوں کی بدولت ہوتی ہے۔ جب یہ دونوں ایک دوسرے سے باہمی تعاون کرتے ہیں تو اس سے خاندان کا نام روشن ہوتا ہے اور بہترین نسل اور اس کی تعمیر افضل ترین ہوتی ہے۔ اس کا چوتھا سوال ہے کہ اولاد کے حقوق و فرائض کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ اولاد کے حقوق و فرائض، اولاد کے حقوق و فرائض یہ ہیں کہ جب وہ شعور والی زندگی میں پہنچ جائیں تو اپنے والدین کا احترام کریں، یہ فرض ہے ان کے اوپر۔ پہلے فرض ادا ہوتا ہے، بعد میں حقوق ملتے ہیں۔ فرض یہ ہے کہ بچے اپنے والدین کا احترام کریں، اپنے والدین کی نافرمانی نہ کریں، ان کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں، کہ والدین ہی وہ جان نثار ہیں اولاد کے لیے کہ جب بچہ کچھ بھی نہیں تھا، کمانے کے قابل ہی نہیں تھا، کمانے تو دور کی بات سے روتا تھا اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، تو والدین نے اس کی پرورش کی، پالا، اس کی تعلیم و تربیت کی، تعلیم و تربیت کرتے کرتے زندگی کا ایک حصہ یعنی 17، 18، 19، 20 سال تک والدین اس کی خدمت کرتے رہے، اور مسلسل خدمت۔ آپ کبھی غور سے دیکھیں اور اس چیز کو سوچیں کہ اگر والدین میں سے کوئی ایک دونوں میں سے اگر کاہلی کر جاتا، سستی کر جاتا، تو آج جس مقام پہ تم پہنچے وہاں نہ ہوتے۔ اپنی ماں کو یاد کرو کہ جب سے تم اسکول سے گئے، اسکول میں داخل ہوئے، اس دن سے لے کر آج تک آپ تم اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہو، میٹرک کر رہے ہو، تو تمہاری روزانہ کی تیاری، تمہارا ہوم ورک، تمہیں صبح وقت پہ اٹھانا، تمہاری یونیفارم کا اہتمام کرنا، وقت پہ اسکول بھیجنا یا پہنچانا، یہ کون کرتا ہے؟ آج جب تم اس قابل ہو گئے ہو کہ والدین کو پہچاننے لگ گئے، ان کی محنت کو سمجھنے لگ گئے، تو آج تمہارا فرض ہے کہ تم اپنے والدین کی خدمت کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی ماں کو محبت کی نگاہ سے اگر بچہ دیکھے تو ایسا ہے جیسا اس نے حج ادا کیا، اور وہ بھی ایسا حج کہ جو قبول ہوا، یعنی حج کا پورا کا ثواب ملا اس کو، یہ فضیلت اس کی۔ اب والدہ کو دیکھنے سے مطلب یہ ہے کہ والد کی بھی شان یہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فتح مکہ کے لیے تشریف لا رہے تھے تو مکہ شریف کے اطراف میں رہنے والے صحابہ میں سے ایک صحابی نے یہ منت مانی کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کر لیتے ہیں، یعنی مکہ فتح کر لیتے ہیں، تو میں عرش عظیم کے پلر کو چوموں گا، بوسہ دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فتح مکہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ شریف کے صحن میں تشریف فرما تھے، تو وہ صحابی حاضر ہوئے، تو ایک دوسرے صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اس نے یہ منت مانی تھی کہ اگر آپ مکہ کو فتح کر لیں گے تو یہ عرش کے پلر کو بوسہ دے گا، چومے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے اس کو قریب بلایا، فرمایا کہ تجھے معلوم ہے کہ عرش کا پلر کہاں ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، مجھے تو کیا معلوم، آپ مجھے بتائیں گے تب مجھے پتہ چلے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرش کہاں ہے؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ، مجھے اس کا بھی پتہ نہیں ہے، تو آپ بتائیں گے تو یا رسول اللہ تب مجھے پتہ چلے گا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی سے فرمایا کہ سنو، تمہارے والد زندہ ہیں؟ اس صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہاں زندہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ ان کے قدموں کو بوسہ دو، ایسا ہی ہو گیا جیسے تم نے عرش کے پلر کو بوسہ دے دیا۔ تو یہ شان ہے والدین کی۔ والدین کی نافرمانی کسی صورت میں نہیں ہونی چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی بچے نے
اپنے والدین سے کہا، انہوں نے بلایا یا انہوں نے کہا کہ آؤ میرے ساتھ چلو، اور جتنے کہتے ہیں آپ چلے میں 2 منٹ میں حاضر ہو رہا ہوں، آپ کے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں، تو یہ بھی نافرمانی میں شامل ہے۔ اس لیے جو ہی والد یا والدہ کا حکم ہو جائے اسی وقت ان کے ساتھ چل پڑو، یہ تابعداری اور فرما برداری ہے۔ اگر والد کو بھیج کر کہا کہ میں ابھی آ رہا ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ تم نے والد کی بات کو اہمیت نہیں دی، اور اگر دی ہے تو وہ جو تو کام کر رہا ہے جو کرنا چاہ رہا ہے اس کو تم نے اہمیت دی، والد کی بات کو پیچھے کر دیا، تو یہ ناپسند فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ درست نہیں ہے۔ لہذا اولاد کو اپنے والدین کی تابعداری کرنی چاہیے ہر حال میں۔ بس انکار کی اگر کوئی صورت ملتی ہے تو وہ یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کی خلاف ورزی میں اگر وہ کوئی بات کہیں تو پھر تو بات نہ مانے تو درگزر ہے، اور اس کے علاوہ ہر بات میں اہمیت دینی ہے، والدین کی بات کو فضیلت دینی ہے۔ یہ والدین کے اولاد پر حقوق ہے۔